سمجھدار انسان وہ ہے جو ضروریات زندگی کی تکمیل میں اس طرح لگتا ہے کہ مقصد زندگی نظر انداز نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت سادہ سے لفظوں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور بڑا ناسمجھ انسان وہ ہے کہ جو ضروریات زندگی میں کمانے میں اس طرح لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی مجلسوں میں اجتماعوں میں آ کر سننے کو ملتا ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی میں وہ ضروریات زندگی کی مشغولیت اتنی ہوتی ہے، ذہنی مشغولیت بھی اور عملی مشغولیت بھی، کہ مقصد زندگی کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کیا میں آپ لوگوں سے یہ کہہ سکتا ہوں جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں یا کہیں بیٹھ کر سن رہے ہیں، جو مرد ہیں یا خواتین، کہ کیا آپ سوچیں گے 2 منٹ کہ آپ کی زندگی ضروریات زندگی ہی میں لگی ہوئی ہے؟ زندگی کے مقصد کے بارے میں کچھ سوچنے کا وقت ملتا ہے آپ کو؟ کیا آج کل اکثر لوگوں کی زندگی، ان کا وقت، ان کی توجہ ضروریات ہی میں لگی گزر جاتی ہے؟ مقصد کے تذکرہ تو شاید ان کے ہاں اگر وہ کسی دینی مجلس میں نہ شریک ہوں تو کبھی زندگی میں ان کے کان میں زندگی کا مقصد پڑے ہی نہ۔ ہر وقت سوتے جاگتے چلتے پھرتے، صبح شام دن رات، بس صرف ضروریات زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک مکان، پھر دوسرا بہتر مکان، پتہ نہیں کیا کیا۔ بہت ناسمجھ ہے یہ انسان، بڑا ناقدرہ، بڑا ناقدرہ، اور اسلام اس سے راضی کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی سے، ایسے مرد یا عورت سے جو مقصد زندگی کو بھلا کر ضروریات زندگی میں لگا ہوا۔ ضروریات زندگی میں لگنا کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں مقصد زندگی میں لگ سکوں، بس۔ ضروریات زندگی میں اتنا لگنا جتنا زندگی کے مقصد میں مددگار ہو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی۔ اور اتنا لگنا کہ مقصد زندگی بھول جائے آدمی، اس کا وقت ہی نہ ملے، یہ خطرناک ترین غلطی اور گناہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ سب سے اعلیٰ درجے کا سمجھدار وہ شخص ہوتا ہے جو ضروریات زندگی کو بھی مقصد کے تابع کر لیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جیسے ایک ضرورت ہے انسان کی نکاح، رشتہ نکاح۔ اب وہ اعلیٰ درجے کا سمجھدار ہے کہ جو رشتہ اس جگہ پر کرتا ہے کہ جس جگہ پر رشتہ کرنے سے اس کو امید ہوتی ہے کہ اس رشتے کے بعد، اس رشتے کے نتیجے میں مجھے اپنے مقصد زندگی میں لگنے میں اور آسانی ہو۔ اب اس نے دنیا کو بھی دین کے تابع کر دیا، ضروریات زندگی کو مقصد کے تابع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے سارے رشتے اسی مقصد کے تحت کیے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں بھی وہ کاروبار سوچتا ہے جو مقصد زندگی میں لگنے میں اس کا معاون۔
جس میں کم مشغولیت میں کام چل جائے اور مقصد زندگی میں لگنے کے لیے وقت مل جائے۔ ہمارے وہ نوجوان اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، کاش کہ ان کو اپنی خوش نصیبی کا پورا احساس بھی مستقل طور پر رہے، جن کی روزی روٹی کو اللہ نے مسجد اور مدرسے سے جوڑ دیا، بڑے قابل رشک ہیں وہ نوجوان علماء جو مدرسوں میں خدمت انجام دیتے ہیں کم تنخواہ پر، جو مسجدوں میں امامت اور خطابت کی خدمت انجام دیتے ہیں کم تنخواہ پر، جو مسجدوں میں مؤذن، مسجد و مدرسے کے خادم بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی ضروریات زندگی ایسی جگہ سے وابستہ کر دی جو مقصد زندگی ہیں۔ اب ان کی ضروریات اور مقصد کے لیے الگ الگ مشغولیت کی ضرورت ہی نہیں رہی، ایک پنتھ دو کاج، آج کل کی اصطلاح میں 2 in 1۔ مسجد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، تو ضروریات زندگی بھی پوری ہو رہی ہیں اور مقصد زندگی تو ہو ہی رہا ہے۔ اگر ان کی نیت ٹھیک ہو تو یہی مشغولیت ان کے مقصد زندگی میں بھی شامل اور ضروریات زندگی کی بھی کوشش میں کا حصہ۔ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر کام کرنے والے ہمارے مدرسوں مسجدوں میں کام کرنے والے ہمارے نوجوان عزیز علماء، ان کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ان کو اس بارے میں کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت معمولی ہیں، بہت معاشرہ ہماری قدر نہیں کرتا۔ عزیزوں، جو قدر نہیں کرتے وہ نادان ہیں، نادانوں کی قدر کرنے کی تمنا ہی دل سے نکال دو، بالکل دل سے نکال دو۔ تم تو اس پر راضی رہو کہ اللہ یہ میرا نصیب کہ میں مسجد و مدرسے کا خادم بن گیا، یا آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنا تم کہ آسمان والا تمہاری کیسی عزت کرے گا۔ نادان عزت نہیں کرتے، یہ ان کی نادانی ہے۔ تو جن کی ضروریات زندگی ہی ایسے کام میں سے وابستہ ہو جائیں جو مشغولیتیں مقصد زندگی والی بھی ہیں، تو یہ تو اتنے شاندار احسان ہے اللہ کا۔ اور جہاں تک مجھے اندازہ یا اطلاع ہے، اتنے انحطاط اور بگاڑ کے باوجود جو برکت ہمارے مدرسوں اور مسجدوں کے خدمت گزاروں کی روزی میں ہے، وہ برکت دنیا میں کسی طبقے کی روزی میں نے تو نہیں دیکھی۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ آپ کا گھر اتنے پیسے میں کیسے چلتا ہے، یقین ہی نہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ وہ انگریزی ہی سمجھتے ہیں، اور برکت کے لیے انگریزی میں کوئی لفظ ہی نہیں۔ سمجھو انگریزی پڑھنے والوں، اچھا اس برکت، اس زبان میں برکت کا لفظ اس لیے نہیں ہے کہ اس قوم اور اس کی آمدنی، اس کے وقت اور اس تہذیب میں ہی برکت نہیں، تو اس زبان میں کیسے آئے گی؟ زبان کے الفاظ تو تجربوں کے بعد بنتے ہیں۔ جس قوم کو برکت کا تجربہ ہی نہیں ہوا تو اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ملے گا۔ اب ہمارے کم سمجھ کم عمر لوگ زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں ان کو جو انجینئر، ڈاکٹر، ماشاءاللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، فقیرانہ زندگی گزارتے تھے ابن تیمیہ،
کہتے تھے واللہ لو علم الملوک ما عندنا لقاتلونا بالسیوف، کہتے تھے اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم فقیروں کے پاس کیا دولت ہے تو وہ تلوار استعمال کر کے ہم سے جنگ کر کے ہم سے وہ دولت چھیننے کی کوشش کریں۔ میں اپنے نوجوان طلبہ کو سمجھا رہا ہوں، خبردار دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، یہ اللہ نے کس سے کہا ہے؟ سید الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کہا آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا میرے پیارے محمد، ان دنیا داروں کو ہم نے جو دنیا کی کچھ چیزیں دے دی ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا۔ کون جانتا ہے ان کے زمانے کے مالداروں کے نام اور اس فقیرانہ زندگی گزارنے والے نبی رحمت کے نام پر دنیا قربان، جن کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، نہ بینک بیلنس تھا، نہ سواریاں تھیں، نہ فلیٹ تھا، نہ بلڈنگ تھی، نہ ولا تھا، نہ کچھ نہیں تھا۔ پھٹا پرانا تکیا، ٹوٹا پھوٹا بستر، ادھار لیے کر جلنے والا چراغ جس میں تیل بھی ادھار سے لیا ہوا جل رہا تھا۔ مگر کیا ان سے بڑھ کر معزز انسان اس آسمان کے نیچے پیدا ہوا؟ عزت کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، عزت کا تعلق تقوی سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ہم کو تقوی والی عزت عطا فرما، تقوی نصیب فرما، اور ضروریات زندگی کو ہمارے اوپر غالب نہ ہونے دے۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی وہ دیتا ہے جس تعلیم کے ذریعے بچے مقصد زندگی میں لگیں، ضروریات زندگی میں کی بہت زیادہ فکر نہ کریں۔ میں اپنے مدرسے کے بچوں سے خاص طور پر یہ بات وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں۔ آج تو کچھ بچوں کو لینے کے لیے ان کے پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہوں گے، خدا کرے وہ بھی سنیں، اس لیے کہ آج ہمارے بچوں کی ششماہی امتحان کے بعد کی چھٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے چونکہ یہ تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں، کہیں ہمارے بچوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے، اور مجھے خطرہ ہے کہ آ رہا ہے، اور میں مسلسل اس خطرے سے مضطرب رہتا ہوں۔ کہیں بچوں کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اچھا ہوا اس مدرسے میں پڑھ رہے تو اصل میں یہاں کیا ہوگا، 12واں پاس کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، پھر ڈاکٹر بنیں گے، خوب پیسہ کمائیں گے۔ تم قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا، گواہ رہنا، اور میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ ہم نے یہ مدرسہ اس لیے نہیں قائم کیا۔ اگر ہمارے مدرسے کے بچے بھی مدرسے کی خدمت، مدرسے میں پڑھانا، مسجد میں امامت و خطابت، دینی تعلیم، اگر اس کو حقیر سمجھنے لگے تو اس سے بڑی ناکامی ہماری کوئی نہیں ہے۔ میں تمہاری ناکامی نہیں کہتا، اپنی ناکامی کہتا، ہم تم کو سمجھا ہی نہیں پائے۔ تم نے علماء کو کسی ڈاکٹر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور تم روز دیکھتے ہو سینکڑوں ڈاکٹر ہمارے بزرگوں کی خدمت کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہاں، اگر تم مدرسے اور مسجد کی خدمت کے ساتھ، اگر تم بخاری اور مسلم اور قرآن تفسیر اور حدیث پڑھانے کے ساتھ، اگر مسجد کی امامت اور خطابت کے ساتھ اگر تم ایک وقت میں کلینک بھی چلاؤ ڈاکٹر کا، یہ بہت اچھی بات ہے۔
اگر تم ماہر قانون بھی بنو بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد اور مدرسے کو چھوڑ کر اور اس کو گھٹیا سمجھ کر اور دنیاوی چیزوں کو بڑھیا سمجھ کر لگنا، یہ میں قریب بکفر سمجھتا ہوں، قریب بکفر۔ وہ علم جو محمد رسول اللہ لائے، تم نے اس کو گھٹیا سمجھا، تم نے اس کی خدمت کو گھٹیا سمجھا، یہ کفر اور شرک نہیں تو کیا ہے یہ؟ ہم ایسے ڈاکٹر، انجینئر، لائر بالکل نہیں پیدا کرنا چاہتے جو دین کے علم کی خدمت کو چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے ان پروفیشنز میں لگیں، ہرگز نہیں۔ جو اس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے، اللہ کے واسطے یہ ادارہ چھوڑ دے یا اپنے مقصد کو ٹھیک کرتے۔ میرے پاس بھی ڈگریاں ہیں، میں انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں لیکچرر بن سکتا تھا، مجھے آفر تھا بین الاقوامی یونیورسٹیز کی طرف سے، میں نام نہیں لوں گا، مجھے بار بار وزٹنگ پروفیسر آف فیکلٹی لیکچرر کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے، اب بھی بلایا جاتا ہے، میں کبھی نہیں جاتا۔ میں مدرسے اور خانقاہ کی بوریے پر بیٹھنا، جینا اور یہیں کی چچائیوں پر مرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا کی یونیورسٹیوں کا ایک کچے چھپر میں چلنے والے مکتب سے، کوئی مقابلہ نہیں۔ اس مدرسے کو نسبت، ہر مدرسے کو، اس مدرسے کا مطلب مدرسے کو نسبت حاصل ہے صفہ نبوی، اس کو نسبت حاصل ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، اصحاب صفہ، وہ نسبت۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کو کہتے ہوئے میں نے سنا کہ میرے لیکچر دنیا، امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہوئے، مجھے ان لمحوں پر فخر نہیں ہے، مجھے رائے پور کی کچی خانقاہ میں کی کچی چٹائی پر حضرت عبدالقادر رائے پوری کے سامنے جو لمحے بیٹھنے کی سعادت ملی، مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ ہیں دنیا کو پہچاننے والے لوگ، یہ ہیں دنیا کو تہذیب سکھانے والے لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مقصد زندگی کو سمجھا، عبودیت والی زندگی کو سمجھنا، پریکٹیکلی اپنانا اور دنیا کے لوگوں تک اس کو پیش کرنا۔